السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں عشق ممنوع ایپیسوڈ 23 سے بسم اللہ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ناولستان کو تو فوراً بیل آئیکن کو پریس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے یاد آ رہے تھے مدان کے وہ الفاظ جب وہ مدان کو سپلیمنٹری کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ اس وقت خراب موڈ میں لگ رہا تھا۔ سوال کو حل کرتے ہوئے مسلسل اس کی توجہ بٹنے لگی تھی۔ جب ماوی نے پوچھا، آپ کا موڈ اچھا نہیں لگ رہا، کیا بات ہوئی ہے؟ مس ماوی، کیا دوسروں کی وجہ سے آپ کبھی الگ تھلگ رہی ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی وجہ سے الگ تھلگ رہ رہے ہیں؟ ماوی نے یہ اس طرح سے پوچھا۔ کیا پہلے میں نے نہیں پوچھا؟ مدان نے بجائے اس کو جواب دینے کے ماوی کو لاجواب کیا۔ ماوی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، میں اکثر الگ تھلگ ہی رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ آپ دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، پرسنالٹی بھی اچھی ہے، آپ کی اسٹڈی بھی سب سے بہتر ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی دوسرے عام لوگوں جیسا ہے۔ وائی یو آر اسٹل آئسولیٹڈ؟ وہ تھوڑا متجسس تھا۔ اس کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں دیکھ کر ماوی تھوڑا سا مزاح میں بولی تھی، مجھ جیسی لڑکی اس لیے الگ تھلگ رہتی ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اور پڑھائی میں بھی شاندار ہے۔ وہ مسکرائی۔ انداز میں شرارت تھی جو صرف ایک بچے کو زیادہ ٹینشن سے بچانے کے لیے تھی۔ دوسری بات، لوگ مجھ سے کیوں الگ تھلگ رہتے ہیں؟ بیکاز وہ جانتے ہیں کہ میں آسانی سے ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آفٹر آل، جب میرا لوگوں سے سامنا ہوتا ہے تو میں ان کو اپنا بدصورت رویہ دکھاتی ہوں۔ تو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ معصومیت سے اگلا سوال نازل ہوا۔ کیونکہ میں زندگی میں مشکلات نہیں چاہتی۔ ماوی نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے بھی یہی کہا کہ میں خوبصورت ہوں، درست؟ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اگر میں کسی کے قریب ہوئی تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ شاید میری نرم دلی دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے لائک کرتی ہوں۔ ایک سادہ سے ریلیشن میں بھی صرف سوچوں کہ اختلاف کی وجہ سے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماوی رکی اور اسے سوچ میں گم دیکھ کر بات آگے بڑھائی۔ مجھے سادہ لوگ پسند ہیں، سو لوگ مجھے سنگ دل کہتے ہیں، اور سنگ دل ہونا نرم دل ہونے سے بہتر ہے تاکہ کوئی آپ کی زندگی کو مشکل نہ بنا سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور آپ شریر، کس کی ہمت ہوئی جو آپ کو سب سے الگ تھلگ کر دے؟ آپ تو شاہ خاندان کے چھوٹے لاڈلے سپوت ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ مس ماوی، دیکھیے، اب آپ نے لا علمی میں میرے لیے بھی اپنے دل میں کیٹیگری بنا لی ہے۔ آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں شاہ خاندان کا سپوت ہوں، صحیح؟ ماوی نے بھویں سکیڑ لی اور گھور کر اسے پیار سے بولی، کیا آپ نہیں ہیں؟ لیکن میں ایک عام انسان بھی تو ہوں۔ یہ الگ تھلگ رہنا جو بظاہر آپ کو الگ تھلگ نہیں لگتا، یہ انتہائی تنہائی کی ایک قسم ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں دوسروں کی وجہ سے آپ خود بخود ہی منقسم ہو گئے۔ دوسروں کی نظر میں آپ ایک اسپیشل طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں دوسروں سے طبیعت میں بھی مختلف ہوں گا، جبکہ میں خود یہ نہیں جانتا کہ ڈفرینس ہے کیا۔ میں بہت دوست بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں اور عام اسٹوڈنٹ کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اوروں سے کس طرح مختلف ہوں۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا؟ ماوی کی سوچوں کو بریک لگا۔ مدان کا مایوس چہرہ اور تکلیف دہ الفاظ اس کے ذہن میں پھرنے لگے۔ کیا یہ فقط اس لیے ہے کہ میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ کوئی اس کے دل میں بولا تھا۔ تکلیف کی شدت سے ماوی نے اپنی آنکھیں بند کی، دل کو جیسے ضمیر کوڑے مار رہا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور علی نور کی تکلیف کو دل میں شدت سے محسوس کر کے اور زیادہ خود کو مجرم سمجھا۔ کیا اس کی وجہ سے میں شاہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ کوئی کرلایا۔ کیا قصور تھا اس کا جو اگر وہ امیر تھے، عالی شان رہائش رکھتے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی فیلنگز عام انسانوں جیسی نہیں تھی؟ کیا ان پر اچھا یا برا رویہ افیکٹ نہیں کر سکتا تھا؟ ان لوگوں کو عام انسانوں کی طرح محبت یا نفرت کرنے کا حق نہیں؟ کیوں ماوی؟ کیوں تم ان کو عام انسان سے مختلف سمجھتی رہی؟ It is just because I was born in Shah family۔ جملوں کی باز گشت تھی۔ ماوی نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اسے علی نور سے اپنی آخری بار کی بات یاد آئی
جب اس نے ماوی کو اپنی کمپنی میں انٹرنشپ کی آفر دی تھی، اس شرط پر کہ ماوی اس کے لیے روز کھانا بنا کر لائے گی۔ اس وقت ماوی نے صرف منفی سوچا تھا کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اسے علی نور سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ ان کے لفظوں نے ماوی کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے صرف یہی کہا تھا، وہ بھی ایک انسان ہی ہے، میرے ساتھ الگ تھلگ اور مختلف لوگوں کی طرح برتاؤ مت کرو۔ وہ محبت اور خیال کی دوسروں کی نسبت زیادہ آرزو رکھتا ہے۔ جب وہ یہ الفاظ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سپاٹ رنگ واضح تھا، جیسے وہ لوگ تنہا رہ رہ کر عادی ہو چکے ہوں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں عام انسانوں جیسی لائف گزارنے کی خواہش ضرور مہکتی تھی۔ ماوی نے گہری سانس لی اور اپنے روم میں آ کر سیل فون اٹھایا اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اندھیرے میں چمکتی علی نور کی گاڑی ابھی تک سامنے پارک میں تھی۔ ماوی نے لب بھینچ کر جھک کر اسے گاڑی کے اندر بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ماوی کو اپنے اندر ناقابل بیان سکون محسوس ہوا۔ وہ دوسری سائڈ پر گئی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی، جو خاموش سا سامنے ہی دیکھ ہی جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماوی نے لب بھینچ کر اپنی پیشانی سہلاتے کچھ جھجکتے پوچھا تھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو وہ ہچکچائی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ماوی نے سوچا تھا کہ اس کی دھتکار سے وہ چلا گیا ہوگا۔ تو بالآخر آپ کے پاس ضمیر نام کی شے ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا اور مجھے ڈھونڈنے باہر نکل آئیں، جس کا مطلب ہے آپ کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں۔ ماوی نے چونک کر اسے اچنبھے سے دیکھا۔ آپ نے وہ جان بوجھ کر کیا؟ کس نے کہا ہے یہ؟ میں آپ سے واقعی میں ناراض ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ یہ دیکھ کر آپ ابھی بھی افسردہ ہیں، صحیح لی؟ علی نور نے محبت سے اس کا سر سہلایا۔ اٹس فائن۔ میں نے آپ سے بنا لی پاگل لڑکی۔ ماوی نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ پھر آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ نیچے آئیں اور میرے سے معافی مانگیں۔ علی نور نے ٹھنڈی سانس بھر کر پھونک کر اس کے چہرے پر ماری تھی۔ ماوی دنگ ہوئی۔ ماوی نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ بچنا آپ میں بہت بچنا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے باہر نکال دیا اور بعد میں پچھتاتی رہی۔ میں بالغ مرد ہوں، اسی لیے میرا اب تک فخر قائم ہے۔ اسے محبت سے دیکھا۔ ماوی نے بے ساختہ نظریں جھکا لی اور نرمی سے مسکرائی۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ علی نور نے اس کی آنکھوں میں نہار کر پوچھا۔ میرے پاس کچھ بھی پوچھنے کو نہیں ہے، ماوی نے انکار کیا۔ ایسا ہے تو علی نور نے اچانک ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماوی دنگ رہ گئی۔ مجھے باہر نکلنا تھا علی نور، ماوی چیخی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں آپ اپنی مرضی سے میری گاڑی میں داخل ہو گئی اور اپنی مرضی سے باہر نکل جائیں گی؟ نو نیور۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ اب جب کہ آپ کے پاس مجھے کہنے کو کچھ نہیں تو چلے میرے ساتھ ایک رائڈ لیں۔ نہیں، یہ ایک فضول کام ہے، ماوی نے انکار کیا، لیکن گاڑی کی رفتار بڑھ چکی تھی اور اس کی آواز سحر انگیز تھی اور اس کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ گاڑی سے کود بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے سمندر کے کنارے لایا جہاں ماوی نے اسے کافی کی آفر دی تھی۔ ماوی شاکڈ سے کبھی اسے اور کبھی بیچ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی فیلنگ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے علی نور مسلسل حیران کرتا آیا تھا۔ وہ ہر بات جس کی توقع وہ نہیں رکھتی تھی علی نور وہ کر دیتا تھا، بنا کہے بنا پوچھے۔ کہ وہ جادوگر تھا؟ کھلی ونڈو سے سمندر کی لہروں سے چھو کر آتی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جب اس کے نرم چہرے سے ٹکرائے، ماوی نے گہری لمبی سانس بھری اور دل فریبی سے مسکرا دی۔ یو شپ کی پتھریلی قدرتی کرسیاں اور ٹیبل دور نہیں تھی، یہ کورڈ ٹیبل کار تھی۔ علی نور نے اس کی چھت کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اوپر سے لگ کر دونوں کو لبھا رہے تھے۔ علی نور نے اسے آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کا موڈ یہاں آ کر بہتر ہو جاتا ہے۔ بس کہا تھا، اور میرا موڈ اب بہتر بھی ہو گیا ہے۔ ماوی نے ہونٹ بھینچتے تھے پھر مسکرا دی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ جادوئی جگہ ہے، لیکن اس کی دوسری وجہ جس سے میرا موڈ بہتر ہوا وہ میرے ساتھ آپ کا ہونا۔ علی نور نے اس جادوئی رات کو گواہ بنا کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ماوی نے چونک کر علی نور کو نہارا۔ علی نور کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ صرف آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کے کریئر کی ضرورت
ضرورت ہے جب میں ناراض ہو گیا اور چلا گیا، ٹھیک ہے آپ نے مجھے بھلی نہ روکا، میں چلا گیا تھا، یہ کوئی مسئلہ بھی نہ بنتا اگر آپ فوراً ہی میرے پیچھے نہ آتے۔ علی نور نے اوپر چاند کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری، لیکن اس سے پہلے کہ میں گاڑی سٹارٹ کرتا آپ مجھے ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئی۔ علی نور کے یہ الفاظ سن کر ماوی کی آنکھوں میں اپنا جرم اور زیادہ بڑھا۔ یہ وہ علی نور تھا جسے لوگ سنگ دل ظاہر کرتے تھے، اور اب وہ 100% پر یقین تھی کہ علی نور ایک اچھا اور حد سے زیادہ رحم دل اور حساس شخص ہے۔ ماوی کی نظر میں وہ ایک ایسا آدمی تھا جسے محبت کی ضرورت تھی، حالانکہ وہ اسے محبت نہیں دے سکتی تھی، یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ مینیجر نے زینیا کو چڑھ کر دیکھا، پھر ناگواری سے کہا، آپ یہاں کی سپروائزر بن تو گئی ہیں، لیکن آپ میں ورکر سے برتاؤ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنی یہ پوزیشن آگے بھی سنبھالیں گی۔ اہلیت رکھتی ہیں، انیزے یہاں صرف جاب کرتی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتی، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں؟ معاف کیجیے گا توصیف صاحب، یہاں ہر ورکر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انیزے اپنی نوکری سے کتنی مخلص ہے۔ زینیا سکون سے بازو سینے پر باندھ کر بولی تھی، اس کی پر ورکنگ ایبلٹی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ٹیم لیڈر رہنے کی اہل ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ آخر یو ٹاک ٹو مچ نان سینس، یہ کہتے ہی وہ ناگواری سے پیشانی پر سلفٹ ڈالے اپنی آفس کی طرف جانے لگا۔ تبھی انیزہ روتی ہوئی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ توصیف میں آج کیفیٹیریا لنچ کے لیے گئی تھی۔ جب میں نے ماوی اور سیمنز کو اپنے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بارے میں برائی کرتے سنا، میں نے تو صرف ماوی سے سوال کیا تھا، کیونکہ جمشید ماوی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے ماوی کی سائڈ لی اور مجھ پر چلایا۔ اور یہ زینیا، اس نے مجھے دھمکیاں دیں کیونکہ یہاں کی سپروائزر ہے، مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، پھر یہ سب کیوں ماوی کی سائڈ لے رہے ہیں؟ وہ رونے لگی تھی۔ توصیف نے ماوی کو ناگواری سے پیشانی پر بل ڈال کر گھورا۔ مس، آپ نے پھر سے مسئلہ کیوں کر رہی ہیں؟ مینیجر صاحب، آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ ماوی نے کہنا چاہا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ کیفیٹیریا میں سیماز بھی ہمارے ساتھ تھی۔ انیزے نے سیماز کو ثبوت کے طور پر آگے کیا۔ توصیف نے سیما کو دیکھا، کیا تم نے انیزے کے پیچھے کچھ غلط بولا تھا؟ سیما جلدی سے کھڑی اور سر نفی میں ہلایا، میں نے نہیں، ماوی نے کچھ شکایت کی تھی۔ ڈیٹس آل، میں تو بس ایک طرف بیٹھی سن رہی تھی، سیما نے فخریہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ سیما نے جو کچھ کہا، کیا انیزے کی بات اب سچی نہیں؟ مینیجر ناراضگی سے بولا۔ ماوی نے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا، میں نہیں مانتی، مجھے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم نے میری برائی کی ہے۔ انیزے نے مٹھیاں بھینچی۔ اس وقت وہاں کوئی بھی گواہ نہیں تھا، وہاں کوئی ثبوت نہیں تھا، اگر وہ کسی دریا میں بھی کود جاتی تب بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر طرف نہیں ہونا چاہتی تھی، وگرنہ علی نور شاہ سخت مایوس ہو جاتا۔ مینیجر سخت ناخوش تھا۔ اور رائٹ، اب اس مسئلے پر زیادہ بات نہ ہو۔ ماوی جب سے آپ کمپنی میں آئی ہیں مسئلے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت پہلے ہی اپنا کام روک دینا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کال کر کے آپ کا حساب کلیئر کرتا ہوں، آپ جا کر اپنی سیلری طے کیجیے۔ ماوی نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اگر وہ اس طریقے سے نکال دی گئی تو علی نور شاہ کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے گی۔ آفٹر آل، علی نور شاہ نے کسی کے لیے پہلی بار اپنے وسائل استعمال کیے تھے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی، میں کیوں جاب چھوڑوں؟ زینیا نے بھی اس کی سائڈ لی۔ ماوی نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو توصیف صاحب، آپ کو سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میری ذمہ واری پر ہے تو فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی ذمہ واری پر جو آپ فیصلہ کریں گے۔ جیسے ہی مینیجر نے بات پوری کی، ایک سرد اور دل فریب آواز پیچھے دروازے سے آئی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری کمپنی کا کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ہر ایک نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور سب وہیں پر ساکت رہ گئے۔ جب علی نور شاہ اندر آیا، پوری آفس میں موت جیسی سرد خاموشی چھا گئی۔ سبھی علی نور شاہ کمپنی کے اونر کو پہلی بار نیچے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ماوی نے اپنی نظریں علی نور سے جلدی ہٹا کر زینیا کو دیکھا تھا۔
وہ سمجھی زینیا نے علی نور شاہ کو فون کر کے ماوش مہر کی مدد کے لیے بلایا ہوگا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ علی نور شاہ کبھی پرسنلی نیچے آ سکتا ہے۔ اگر اس نے ماوش سے کوئی ربط ظاہر کیا تو وہ ڈر گئی۔ اگر سب کو یہ معلوم ہوا کہ علی نور شاہ سے ملی ہوئی ہے تو اس سے آگے ڈر ہی ڈر تھا۔ کس بات پر انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ علی نور کی سرد آواز آفس میں گونجی تھی۔ اس نے سب پر سرسری سی نظریں پھیری تھی، لیکن اس کی سرسری نظر سے بھی ماوی کے چہرے کا پھیکا پن مخفی نہ رہا۔ مینیجر اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر جلدی سے آگے بڑھا۔ سر آپ پرسنلی یہاں کیوں آ گئے؟ مجھے حکم کیا ہوتا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ادھر کیوں آیا ہوں؟ ہر ایک اس وقت ماوی کی ٹیبل کے گرد کھڑا تھا۔ علی نور اس طرف بڑھا اور ماوی کی کرسی کھینچ کر اس پر آرام سے بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سب کو گھورنے لگا۔ ماوی جلدی سے کچھ قدم پیچھے کو ہوئی اور علی نور کی کرسی سے ایک فاصلہ رکھ لیا، لیکن پہلے کی نسبت اب وہ پرسکون تھی۔ وجہ سامنے موجود علی نور کا وجود تھا۔ کچھ دیر پہلے کے ڈر اور خوف کہیں دور بھاگ گئے تھے، اب وہ ایک حفاظتی گھیرے میں تھی۔ مینیجر نے اینی کو خفیہ آنکھ ماری اور اشارہ کیا، جا کر سر شاہ کے لیے چائے لاؤ۔ انیسے جلدی سے مڑ کر جانے ہی لگی تھی جب علی نور شاہ نے سرد آواز میں روکا، میں یہاں چائے پینے نہیں آیا۔ اس نے زینیا کو دیکھا۔ جس سچویشن کی بنیاد پر آپ نے مجھے رپورٹ کی ہے اس کے بارے میں تفصیل دیجیے۔ توصیف زینیا کو حیرانی سے گھورنے لگا۔ کیا زینی نے سر شاہ کو رپورٹ دی ہے جبکہ وہ ایک عام سی ٹیم لیڈر ہے؟ یہ سر شاہ کو کیسے جانتی ہے؟ کیا یہ دونوں پہلے سے ہی واقف کار ہیں؟ پورے اسٹاف کی نظریں زینیا پر ٹک گئی تھی۔ کوئی بھی زینیا اور سر شاہ کے تعلق کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا۔ انیسے نے خود بھی دنگ رہ گئی۔ زینیا نے آنکھیں ترچھی کر کے انیسے کو دیکھا۔ سر میں نہیں جانتی، اگر ماویش نے انیسے کے پیچھے کچھ برا کہا ہو، میں نے خود نہیں سنا۔ آفٹر آل میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے صاف اور سیدھی بات کی۔ لیکن کسی کے پیچھے بری باتیں انیسے نے بہت سی کر دی ہیں۔ اس آفس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو پیٹھ پیچھے یا سامنے برا بھلا نہ کہا گیا ہو یا دھمکیاں نہ دی گئی ہوں۔ اس نے سب لوگوں کو دیکھا۔ یہاں آئے وہ لوگ جنہیں انیسے نے ڈرایا یا دھمکایا نہ ہو، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ انیسے سخت پریشان ہوئی۔ میں نے کب تم لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ سر کے سامنے تم لوگ مجھ پر الزام تراشی کرو گے۔ میں وہ بات نہیں مان سکتی جو میں نے نہیں کی۔ انیسے زرد پڑ گئی۔ ایک طرف جمشید کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، بول اٹھا، انیسے یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں کہ تم ہم سب کو اذیت دیتی آئی ہو، بھلے یہ مت مانو، لیکن 1 ماہ پہلے تم کمپنی کی گاڑی یہ کہہ کر لے گئی تھی کہ تم کو دوسرے سٹی مینیجر کے ساتھ لنچ کے لیے جانا ہے۔ کمپنی کی گاڑی تم لے گئی تھی۔ جمشید کیا بکواس کر رہے ہو؟ مینیجر ناگواری سے ہلکی آواز میں کر رہا تھا۔ میں انیسے کے ساتھ لنچ پر کبھی نہیں گیا۔ وہ باس کے سامنے اس الزام پر آگ بگولا ہو گیا۔ پتہ نہیں سر انیسے کس شخص کے ساتھ گئی تھی، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ جمشید اور مجھے کمپنی کے کام سے جانا تھا۔ ہمیں کمپنی کی گاڑی لینی تھی، لیکن ہمیں ٹیکسی کرنی پڑی۔ لیکن ہم نے تب شکایت کا اندراج نہیں کروایا۔ یہ دوسرا ہیڈ تھا جس نے مانا کہ جمشید کی بات 100% درست تھی۔ دوسری طرف سے انیسے جمشید پر گاڑی چلا پڑی، بنا اپنے باس کا خیال کیے۔ جمشید الزام مت لگاؤ، ہر کوئی جانتا ہے کہ تم نے ماوا کی سائیڈ اس لیے لی کیونکہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ یہ الزام تراشی سن کر علی نور کو سخت غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کرسی کے ہتھے پر سخت ہوئی، جیسے برداشت کرنا مشکل ہو۔ جمشید نے ناگواری سے لب بھینچے اور ہلکا سا غصہ ہوا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے انیسے، تم مجھے اس طرح الزام لگا کر لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی، بیکاز آئی ایم آنیسٹ۔ وہ بھی تیز ہوا۔ علی نور شاہ نے ابرو چکا کر جمشید کو بغور دیکھا جو بھیڑ میں کھڑا تھا۔ اسی وقت زینیا بھی سر کو دیکھ رہی تھی۔ علی نور شاہ نے اپنی نظر ہٹا لی، مگر ماوا مہر کی طرف دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماوا خود کو اس وقت قصوروار سمجھنے لگی۔ سارا مسئلہ اس کے آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ نہ وہ یہ جاب کرتی نہ ایسا کچھ ہوتا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب اس عورت نے کمپنی کے وسائل کا غلط استعمال کیا ہے، صرف اپنے ذاتی کام کے لیے؟ یس، جمشید نے سر بات میں ہلا کر کہا۔ زینیا نے کچھ پل کو سوچا اور اپنے ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ٹیبل کے ڈراور سے ڈاکیومنٹس نکالے اور علی نور شاہ کے قریب آ کر وہ ڈاکیومنٹس باس کی طرف بڑھائے۔ سر یہ وہ ثبوت ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں کہ انیسے نے کمپنی کے وسائل کا غلط استعمال کیا ہے۔
علی نور شاہ نے وہ ڈاکیومنٹ زینیا سے لے کر اس کی ورک گردانی کی۔ انیسے نے نروس ہو کر تھوک نکلا اور مینیجر توصیف کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ اگر وہ اس کی مدد کر سکے تو۔ مینیجر توصیف اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو فکر مند مت ہو۔ علی نور شاہ سرد انداز میں ہلکا سا مسکرایا اور ڈاکیومنٹس مینیجر کی طرف پھینک دیے۔ دیکھ لو، تمہاری امپلائی نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ مینیجر توصیف نے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکیومنٹس اٹھائے اور جب اسے پڑھا تو سخت برہم ہوا۔ اس ذہنی نے اس کے پیچھے کافی ساری چھوٹی چھوٹی حرکات کر دی تھی اور وہ کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ سر، یہ حرکت سچ میں کافی گھٹیا ہے۔ انیسے کی حرکت سیریسلی کمپنی کے اصولوں کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے، تو میں اس کی 3 ماہ کی سیلری کاٹ لیتا ہوں۔ از دیٹ اوکے؟ مینیجر نے چاپلوسی کرنا چاہی، لیکن علی نور شاہ کی آنکھیں سپاٹ ہو گئی، بالکل بے تاثر۔ توصیف، میں سمجھتا ہوں کہ تم کو اب یہاں کام جاری رکھنے کی ضرورت نہیں، توصیف نے جلدی سے کہا۔ مجھے سخت افسوس ہے سر، میں نے کافی حد تک لاپرواہی برتی ہے۔ میں ہیومن ریسورس والوں کو ذاتی طور پر کال کرتا ہوں تاکہ وہ انیسے کو نوکری سے ہمیشہ کے لیے برطرفی کا نوٹس بھیج دیں۔ انیسے کی ٹانگوں نے اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے مکمل انکار کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر سخت حیرت سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ توصیف، شٹ اپ! تم نے کمپنی کی ساکھ کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے، اب تم یہاں کس طرح رہ سکتی ہو؟ انیسے اس کی زبردست جھاڑ پلانے پر سخت گھبرا گئی اور کانپ اٹھی۔ اس نے نم آنکھوں سے زینیا کی طرف دیکھا اور کپ کپاتے قدموں کے ساتھ اپنی ڈیسک پر جا کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ علی نور حیدر شاہ کرسی سے اٹھا اور دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے اور توصیف کی طرف سرد نظروں سے گھورا۔ انیسے کو کمپنی سے برطرف کیا گیا ہے اور تمہارے لیے ہم نے 3 ماہ کی سیلری کی کٹوتی کر دی ہے۔ اگر اس پر راضی ہو تو کمپنی میں رہ سکتے ہو، ورنہ ریزائن کر دو۔ زینیا، آپ میرے آفس میں آئے، اسے حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ آل رائٹ سر۔ شروع سے لے کر آخر تک علی نور شاہ نے ایک غلط نظر بھی ماوا پر نہیں ڈالی۔ ماوا نے سکون کی ایک گہری سانس بھر کر جیسے ساری پریشانی کو باہر نکال دیا ہو، اب وہ پرسکون تھی۔ زینیا نے مڑ کر ماوا کو ضرور دیکھا، پھر علی نور شاہ کی تقلید میں قدم بڑھاتی چلی گئی۔ جیسے ہی یہ لوگ گئے، پوری آفس میں یہ بات پھیل گئی، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ انیسے نے زینیا سے پنگا لیا تھا، تبھی انیسے کے ساتھ برا ہوا۔ اور ماوا مہر بھی اچانک سے یہ بات سمجھ گئی کہ زینیا کو علی نور شاہ نے کس وجہ سے پروموٹ کیا تھا۔ اس کی یہ غلط فہمی پانی پر بنی لکیر ثابت ہوئی تھی کہ علی نور نے زینیا کو اپنے ریلیشن کا بتایا، جبکہ حقیقت اب آئینے کی طرح شفاف تھی۔ آفٹر آل، نہ فقط اس نے اس کی مدد کی تھی بلکہ کسی کو ماوا کے ریلیشن کا بھی علم نہ ہو سکا۔ علی نور شاہ واقعی بہت قابل فہم شخص تھا۔ توصیف سخت ناراضگی کے ساتھ پاؤں پٹکتا آفس میں گھس گیا۔ انیسے اپنا سامان سمیٹ کر توصیف کی آفس میں گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی پوری آفس نے ان دونوں کے بیچ جھگڑا بڑی دلچسپی اور مزے لے کر اپنے کانوں سے سنا۔ کچھ نے طنزیہ ہنسی بنا لی، کچھ نے بظاہر افسوس بھی کیا، کچھ نے کہا یار انیسے یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ توصیف اس پر دھاڑ رہا تھا کہ صرف اس کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن بھی تباہ ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد انیسے کو روتے ہوئے آفس سے باہر نکلتے سب نے دیکھا۔ انیسے روتی ہوئی باہر نکل کر ایلیویٹر کے پاس آئی۔ ماوا مہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ ماوا نے فرسٹ فلور کا بٹن دبایا، دونوں اندر کھڑی ہو گئی۔ انیسے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ تم اس طرح جیت گئی ہو؟ وہ حسد سے بے قابو ہو رہی تھی۔ فرسٹ آف آل، تم نے نشانہ ہی غلط انسان کو بنایا، وہ سب پاٹ لے انداز میں بولی تھی۔ توصیف صاحب کی جوان معشوقہ میں نہیں بلکہ سیماس تھی۔ انیسے اس کی بات سن کر مارے حیرت سے سن ہو گئی۔ یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ دوسری بات، آج ڈائننگ ہال میں نے تمہارے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کیئرفلی جو الفاظ تم نے دہرائے تھے کہ یہ تم نے خود سنے جو تمہارے کہے کے مطابق میں نے کہے تھے، کیا واقعی تم نے خود سنے؟ ماوا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا انداز ایک استاد جیسا تھا جو اپنے اسٹوڈنٹ کی غلطیوں کے مختلف زاویے سے اسے روشن کر کے دکھاتا ہے جو اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ ماوا نے نرمی سے اس کے ذہن کا زنگ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ انیسے نے رخ موڑ کر حیرت سے ماوا کی بات سنی۔ تم نے کہا کہ وہ کتیا سیماس ہے؟
ماما نے کوئی آواز پیدا نہیں کی، خاموشی سے اسے دیکھا۔ انیسے کافی مایوس ہوئی۔ تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلی بات کہ تم نے کبھی سب کے سامنے نہیں کہا کہ تم میرے خلاف ہو، کیونکہ تم کو جس نے میرے بارے میں مشکوک کیا تھا وہ تھی کسی اور کی معشوقہ۔ ماما نے کندھے اچکا کر بات ختم کی۔ تم نے صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے ہر طرح کی وجوہات استعمال کی۔ دوسری بات، میں یہاں صرف 1 ماہ کے انٹرنشپ پر آئی تھی، میں بالکل بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میری کسی مسئلے پر خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں تم سے ڈرتی تھی۔ ماوا نے ٹھنڈی سانس بھری اور خاموش ہوئی۔ لیول 12 سے لیول 1 لفٹ تیزی سے نیچے آئی اور دروازہ کھلا۔ انیسے نے باہر نکلنا نہیں چاہا۔ کیا تم نہیں جا رہی؟ ماما نے گرم جوشی سے پوچھا۔ انیسے بالکل خاموش رہ گئی تھی، پھر آہستہ سے باہر قدم بڑھا دیے۔ ویٹ اے مومنٹ۔ انیسے نے مڑ کر اسے دیکھا، تب ماما نے کہا، جبکہ سارا مسئلہ میری وجہ سے اٹھا، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہے۔ آفٹر آل میں تم کو جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ انیسے مڑ کر بنا کچھ کہے نکلتی چلی گئی۔ ادھر آفس میں آؤ تو علی نور اپنی چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ زینیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ علی نور نے سرد لہجے میں پوچھا، مجھے بتائیں اس میل امپلائی اور ماوا مہر کے بیچ میں کون سی بات ہوئی ہے؟ علی نور کا اشارہ جمشید کی طرف تھا۔ آپ کا مطلب ہے جمشید؟ زینیا دنگ ہوئی۔ یہ وہی تھا، علی نور نے سمجھ کر سر ہلایا۔ زینیا نے سوچا جمشید اب کام سے کیا؟ سر ماوا مہر بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس کی سنجیدہ پرسنالٹی پسند کرنے کے قابل ہے، سو جس وقت سے وہ آفس میں آئی ہے اچانک سے ہی سب کی نظروں کا مرکز بن گئی ہے۔ آفس میں کتنے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور صرف ایک جمشید واحد شخص ہے جو خود کو ایکسپوز کر چکا ہے۔